السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں ایک خاتون کا سوال ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، کوئی غلط بات برداشت نہیں کر پاتی، سب سے لڑائی ہوتی ہے، زبان بہت خراب استعمال کر جاتی ہوں غصے میں، مہربانی فرما کر کوئی دعا بتا دیں جس سے میں اپنی زبان اور غصے پر قابو پا سکوں۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میں رشتے جوڑنا اور نبھانا چاہتی ہوں، میرے حق میں دعا بھی کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غصہ ایک بلا کا نام ہے جو اچھے بھلے انسان کو کھا جاتی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ حق پر ہو تب بھی وہ غصے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے انسان تمام کاموں کو خراب کر جاتا ہے، تمام کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اچھے کام بھی چلے جاتے ہیں، اچھی بلی نوکریاں بھی چلی جاتی ہیں، اور گھر اجڑ جاتے ہیں، دوست ناراض ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ گویا غصے کا وبال ہر انسان کی جو ہے وہ شخصیت کو ختم کر دیتا ہے، اور آج کل ہمارے رویے ایسے ہو چکے ہیں کہ انسان خواہ مخواہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ لا علاج لگتا ہے، لیکن اسلام میں غصے کا بہترین علاج موجود ہے۔ دین حکمت اسلام میں غصے کو حرام کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کا یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ اس سے جو ہے نا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ غصہ شیطان ہی پیدا کرتا ہے، اور انسان کی عقل کو وہ دبا لیتا ہے، تو پھر عقل کام نہیں کرتی ہے تو انسان کچھ بھی بول لیتا ہے۔ کبھی طلاقیں بھی اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے، یہ سارے کام جو ہے غصے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لا علاج نہیں ہے، اس کے علاج جو ہے نا یہ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صفات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے کیسے اخلاق تھے، اور آپ غصے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے تھے، اور بد زبانی کے خطرناک انجام کو سوچنا چاہیے کہ غصے میں آ کر میں بد زبانی کروں گا یا بد زبانی کروں گی تو اس کے انجام کیا نکلیں گے۔ اور اسی طرح جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتی رہیں، اور اس کے علاوہ وضو کر لیا کریں، اور حالت جو ہے نا بدل دیا کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پئیں، وضو کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو نیک اخلاق انشاءاللہ نصیب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ یہ حدیث شریف میں بھی ہے، تو اس سے غصہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ آیت کریمہ غصے کے علاج کے لیے زبردست ہے، اور اس کو پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، خود بھی پئیں اور دوسروں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، وہ پانی اگر خود غصہ والا ہے، خود غصہ آتا ہے تو خود پئیں، کسی اور کو غصہ آتا ہے تو اس کو یہ پلائیں۔ روزانہ کسی وقت یہ عمل کر لیا کریں، گھر میں جو بھی ہو وہ کر سکتے ہیں، خود بھی کریں یا دوسرا بھی کر کے جو نا پانی کسی کو پلا سکتا ہے۔ تو یہ کرتے رہیں، تو اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالی غصہ پر قابو آ جائے گا۔
تو ایک دن برداشت آ جائے گی، صبر آ جائے گا. تو غصہ آتے ہی فوراً غصے کا اظہار نہ کرے، تو خاموش رہے، 15 منٹ 20 منٹ خاموش رہے، تو یہ غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا. تو آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کی، قابو کرنے کی، ختم کرنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو ایک دن غصہ جو ہے قابو میں آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.